بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے سورہ نجم شروع کرتے ہیں۔ نجم کے میننگ ہے ستارے۔ پچھلی آیت سورہ طور ہم نے پڑھی تھی، آخری میں کس پہ ختم ہوئی تھی؟ فَسَبِّحْهُ إِدْبَارَ النُّجُومِ کہ رات کو بھی تسبیح کیجیے ستاروں کے غروب ہونے کے بعد۔ تو یہاں پر دوسرا سورہ نجم سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ نجم کا کیا مطلب ہے؟ ستارے۔ اور یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے، دیکھیے کہ آخری پاروں میں بہت ساری قسمیں کھائی گئی ہیں، بہت ساری چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں چیزیں، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، ان ساری چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو یہاں پر شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے۔ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ ہوا گرنے کو بھی کہتے ہیں، ڈوبنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ وہ ستاروں کی جب وہ گرتے ہیں یا جب وہ ڈوبتے ہیں، دونوں بھی میننگ اس کے آ سکتے ہیں۔ ماد اللہ، اب قسم کھا کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ کوئی خاص بات بتانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، کسی چیز کی قسم کھانے کے لیے۔ اب دیکھیے کہ اگر دنیا میں اگر کوئی بحث ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو کیا کرتا ہے انسان؟ قسم کھا کے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نہیں میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ فلاں جو کہہ رہی ہے سچ ہے، یہ فلاں یہ یہاں گئے تھے، یہ وہاں گئے تھے۔ اب یہ دیکھیے کورٹ میں بھی قسم کھائی جاتی ہے تاکہ صحیح گواہی دی جائے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ کوئی چیز، اہم چیز کے بارے میں بات بتانی ہے تو پیچھے اس کے پہلے قسم آ رہی ہے۔ والنجمی، واو جو ہے اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اب تک تو یاد ہو چکا ہوگا کیونکہ ہم یہ واو بہت بار پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر جب بھی والنجمی اس طریقے سے واو آئے پہلے تو اس کو کیا کہیں گے؟ واو قسمیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آگے آیت نمبر 2 میں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ جو تمہارے صاحب ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ صاحب کا کیا مطلب ہے؟ ساتھی، دوست، جو دن رات ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، سالوں سال ساتھ رہتے ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب۔ تو یہاں پر ساتھی سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں، تمہارے جو رفیق ہیں، تو وہ نہ تو راستہ بھولے ہیں اور نہ الگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ غوا کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اور دلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم دلال بعیدہ بہت بار پڑھ چکے ہیں نا، دور کی گمراہی۔ تو یہ دلہ کا مطلب ہے بہکے بھی نہیں ہے اور راستے سے بھٹکے بھی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات بتانی اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی کہ جو اہم بات ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، بعض علماء نے نجم سے مراد زہرہ ستارہ بھی لیا، بعض نے سریہ ستارہ بھی لیا۔ یہ اردو کے ستاروں کے نام ہیں جنہوں نے اردو میں پڑھے ہوئے ہیں۔ اب انگلش میں انہیں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں آئیڈیا۔ تو اس سے مطلب یہ جو ستارے ہیں، یہ وقت کی قسم کھا کر کہی جا رہی ہے کہ یہ ستارے جب غائب ہو جاتے ہیں اور دن کی روشنی پھیل جاتی ہے، تو ان ستاروں کی قسم جو اپنی مقررہ راہ پر چلتے رہتے ہیں اور کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر رفیق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی سیرت اور کردار سے کفار مکہ بچپن سے واقف تھے، اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے صاحب۔ انہیں قسم دے کر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ رفیق تاریکے میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں ٹھیک صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، نہ وہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ادھر ادھر پھرتے رہے ہیں اور نہ ہی راستے سے بہکے ہوئے ہیں۔ یہ بات ان کو کہی جا رہی۔ ان آیت کے جو مخاطب ہیں، کون ہے یہ ان سے مخاطب؟ کفار مکہ۔ مگر اب یہ دیکھیں کہ کفار مکہ ہر وقت مذاق اڑایا کرتے تھے نا، ان کا مذاق اڑاتے۔ مثلا میں ایک صاحب نے کیا کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آگے جو آ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، تو جب انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ راستے سے بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہے اور راستہ وہ بھولے بھی نہیں ہے اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ وحی یوحا، وہ جو بھی کہتے ہیں وہی جو آتی ہے، جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس کے سے ہی وہ بولتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ جو ان کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے صرف وہی وہ بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ بھول گئی تھی میں، سوری، یہ وہ نہیں وہ بولتے اپنی خواہش سے، مگر صرف وہی
جو وہ ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار تھے، ان لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا اس بات کا بھی کہ جب بھی کوئی آیت اترتی تھی نا تو ان کا تو ٹارگٹ یہی ہوتا تھا کہ مذاق اڑائے۔ تو اب یہ اس میں سے ایک شخص نے کیا کہا، ایک مذاق کس طریقے سے اڑایا اس نے، کہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جا کر اپنی کسی بیوی سے یہ کہے میرا جوتا لاؤ، تو کیا یہ بھی وحی ہوتی ہے؟ تو یہاں پر ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی طرف سے جو کچھ وحی کی جاتی رہی ہے وہ سب قرآن میں آ گئی، یعنی کہ قرآن میں جو احکامات ہیں وہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وحی کی جا رہی، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں موجود تھی، یہ ساری چیزیں سکھا دی گئی تھی ان کو کہ وہ کوئی کام غلط بھی نہیں کرتے تھے نا، کہ کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ان سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں وہ، تو یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مذاق اڑا دیا۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، لیکن اگر کوئی بات ایسی بول دیتے یا کوئی سوال پوچھتا تو فوراً اس وقت وہی آ جاتی، جیسے کہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ کئی بار وہی آئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں یعنی کہ شہید ہو جاؤں اور میں صبر کرنے والا ہوں، ثواب کی نیت رکھنے والا ہوں، آگے بڑھنے والا ہوں، جہاد میں پیٹ نہیں پھیرنے والا ہوں، تو اللہ کیا میرے سب گناہ معاف کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ شخص چلا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے آواز دے کر بلایا اور فرمایا مگر قرضہ معاف نہ ہوگا۔ جبریل نے مجھے ابھی آ کر بتایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن فوراً ان کو وہی آ گئی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے پاس قرض ہے وہ شہید بھی ہے اگر، تو اس کو پھر معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے تھے اور تو اس کو فوراً تصحیح کر دی جاتی تھی، فوراً جبریل علیہ السلام آ کر وہ بتا دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو ان کو وحی کی جاتی ہے وہی بولتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وہی ہی ہوتی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے۔ علامہ شدید القوا، یہ انہی زبردست قوتوں والے جبریل نے سکھائی ہیں۔ یہاں پر کون ہے یہ شدید القوا؟ قوت والے کون ہیں یہاں پر؟ قوت والے سے مراد شدید القوا مضبوط قوتوں والے سے مراد یہاں پر جبریل علیہ السلام ہے۔ آپ لوگ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور اگر تو آپ کے پاس لفظی ترجمے والا قرآن ہے تو اس میں آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پر یہ جو کس نے لایا ہے یہ سب چیزیں، یہ وہی کون لاتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، اور جو بڑے زور آور ہیں، ذو مرتن فاستوی، کیسے ہیں یہ؟ بڑے زور آور اور سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یہ کیسے؟ یہ جب آ کے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا یعنی کہ اپنی پہلی صورت میں آ گئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھے۔ یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی کہ جب وہ آئے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی صورت میں آ گئے تو وہ کیسے تھے؟ آسمان کے بلند کنارے پر تھے۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، اور پھر اتر آیا، یعنی کہ یہ بات بتائی جا رہی کہ وہ سب سے پہلے افق پر نظر آئے یعنی کہ آسمان پہ، پھر نزدیک ہوئے، پھر اور آگے بڑھے، اور پھر فکانا قاب قوسین او ادنا، تو ہو گیا وہ دو کمانوں کے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بات بتائی جا رہی کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار اصل شکل میں دیکھا تھا، اور وہ ذو مرتین سے مراد ان کا معنی زور آور، طاقتور، صاحب حکمت اور خوش شکل، یہ ساری چیزیں اس میں پھر آ جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا، تو ان آیت میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ اور جب آپ نے پہلی بار دیکھا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آسمان پر نمودار ہوئے، پھر آپ کو ایسے معلوم ہوا کہ وہ زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ انہی سے بھر گیا ہے۔ تو یعنی کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کہیں جا رہے تھے، اور ایک بار انہوں نے راستے میں چلتے چلتے آسمان سے آواز سنی اور نگاہ اٹھائی تو آسمان کی طرف اس فرشتے کو دیکھا جو ہرا میں ان کے پاس آیا تھا، اور زمین و آسمان کے درمیان ایک وہ کرسی پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتنا ڈر گیا کہ ڈر کے مارے میں زمین پر گر گیا، پھر میں اپنے گھر آیا اور گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اڑا دو تو پھر انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یا ایھا المدثر، جو آیت نازل ہوئی تھی۔
تو یہ پہلی بار انہوں نے اس طریقے سے دیکھا، اور دوسری بار کہاں پر دیکھا، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ فَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، تو وہ ہو گیا دو کمانوں کے برابر۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس نے وحی پہنچائی اس اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا، جو وحی پہنچائی، ما کذب الفؤاد ما رعا، نہیں وہ جھوٹ بولا رسول کے دل نے جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ اس نے دیکھا تھا، یعنی کہ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا دل نے وہ اسے جھوٹ نہیں سمجھا۔ اب کیا تم اس بات میں جھگڑتے ہو؟ یعنی کہ یہ لوگ جو تھے اس بات میں بحث کر رہے تھے کہ نہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا، جبکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اصلی شکل میں دیکھا اور ان کے 600 پر تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں کہا کہ آپ تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو جو اس نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہ لوگ جو تھے قریش مکہ تھے، یہ لوگ بڑے اس بات میں بحث کر رہے تھے کہ کیسے ان کو فرشتہ نظر آیا، یہ کیسی بات ہے، یہ یا تو پھر انہوں نے نیند میں دیکھا۔ اب یہ سب انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے یا تو نیند میں دیکھا ہوگا یا نیم خوابی میں دیکھا ہوگا یا اونگ کی حالت میں دیکھا ہوگا۔ تو یہ ان کے اوپر ایسے ایسے یہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو جو اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ اور ایک مرتبہ اور بھی اس نے جبرائیل کو دیکھا، کہاں پر؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہاں پر بھی اب دوسری بار دیکھنے کا ذکر آ رہا ہے کہ اس رسول نے جبرائیل کو ایک بار اور بھی دیکھا۔ کہاں پر دیکھا؟ اندا سدرۃ المنتہا، یعنی کہ سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا۔ سدرا کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، چلیے دیکھتے ہیں کس کس کو یاد ہے۔ سدرا کیا ہے؟ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بیری کا درخت، ویری گڈ۔ سدرا بیر کو کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا آخری جو انتہا کی جو ہے ساتوں آسمان جو ہے وہ سدرۃ المنتہا، وہاں پر بیری کا درخت ہے، ویری گڈ۔ سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت جس پر بیر کے پھل لگتے ہیں، اور منتہا کا معنی کیا ہے؟ اینڈ پوائنٹ، انتہائی آخری پوائنٹ جو ہے۔ تو یہاں پر یہ انتہائی سرحد پر واقع بیری کا درخت ہے جو ساتوں آسمانوں پر واقع ہے۔ اور یہاں پر اب جہاں پر فرشتے بھی نہیں پہنچتے، جہاں پر کوئی بھی فرشتے کی وہاں پر لمٹ ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، تو فرشتے بھی اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور اسی مقام معراج کے مقام پر معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ تو دو جگہ ذکر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو دو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک راستے سے مکے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اس وقت، اور دوسرے یہ سدرۃ المنتہا پر جب گئے تھے تو ان کو دیکھا تھا، اور عرش الہی کے داہنی جانب یعنی کہ بیری کا درخت جو ملائکہ وغیرہ کی آخری پہنچ ہے، وہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو، جس کے پاس یہی جنت المأوا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جس کے پاس یہی جنت المأوا ہے، یعنی کہ جنت المأوا بھی وہیں پر ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جبکہ اس سدرا پر چھا رہا تھا جو نور چھا رہا تھا، نہ اس کی نظر چندھی آئی اور نہ آگے نکل گئی، بے شک اس نے اپنے پروردگار کی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا بیری کے اس درخت کے پاس، اللہ کے نبی نے دیکھا، تو پھر کیا ہوا کہ اس وقت ان کی آنکھیں چکا چوند ہوتی جاتی تھی، لیکن اتنے تجلیات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں چندھیائیں اور نہ ہی نگاہ ایک طرف ہٹی، یعنی کہ آپ دیکھ رہے تھے ان کو، یعنی اس نظارے کے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے ادھر ادھر نہیں چلی گئی، بلکہ آپ ان کو دیکھ رہے تھے، اور آپ نے ٹھیک طریقے سے جبرائیل کو دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو جو دکھانا منظور تھا وہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو یہاں پر اس بارے میں آ رہا ہے کہ یہ سب نشانیاں اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، بے شک اس نے یعنی کہ نبی نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ کیا بھلا تم نے لات عزا پر بھی غور کیا، اور ایک تیسری منات پر بھی؟ کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے، یعنی کہ کیسی ہے، یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو تم اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو، اور اللہ کے لیے کیا تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟
تو یہ تقسیم کیسی ہے؟ غیر منصفانہ، ایسی تقسیم کہ تم غلط تقسیم کر رہے ہو کہ اپنے لیے کچھ اچھی چیز اور اللہ کے لیے لڑکیاں تصور کر رہے ہو۔ تو یہ بڑی نامنصفانہ تقسیم ہے۔ یہ تو بس ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یعنی کہ مشرکین مکہ کی کئی دیویاں تھی، اس میں سے 3 کے نام ہم اکثر دیکھتے ہیں قرآن میں آتے ہیں، لات، عزا اور منات۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ گاڈیس انہوں نے بنا کے رکھے تھے ان کے نام سے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسی تقسیم تم نے کی ہے؟ یہ تو بس ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ یہ لوگ محض زن کی پیروی کر رہے ہیں، زن یعنی کہ صرف گمان، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے دیوی دیوتا بنا لیے تھے کہ یہ ہمارے یہ کام آئیں گے، یہ ہمارے یہ خدا ہم کو اس سے بچائیں گے، اولاد دیں گے، بارش برسائیں گے، پھر ان سے نظریں نیازیں چڑھا کر یہ ان سے اپنی دعائیں ان سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب انہوں نے خود ہی بنا لی ہیں، یہ تو محض زن ہے۔ اور پھر اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہوں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے۔ انسان جیسی بھی آرزو کرے کیا وہ اسے مل جاتی ہے؟ ام للانسان ما تمنا۔ اب یہ دیکھیے کہ انسان ہر کوئی اگر کوئی آرزو کرے، مشرکین مکہ کی آرزو کیا تھی؟ معبود ایسا ہو جو کسی قسم کی پابندیاں نہ لگائے۔ یہ بات ان کا خیال تھا کہ یعنی کہ تمہاری یہ آرزو ہے کہ تمہارے معبود ایسے ہونے چاہیے جو تم پر کسی قسم کی پابندی نہ لگائیں۔ کیا تمہاری یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے؟ کیا یہ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ جسے چاہو اپنا معبود بنا لو؟ یا اگر تم نے اپنے معبودوں سے سفارش کی ہے تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ پوری کر دی جائے گی؟ تو جبکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ صرف اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو یہاں پر کس کا چلے گا حکم؟ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا۔ اب دیکھیے کہ انسان کی بہت ساری آرزویں ایسی ہوتی ہیں، انسان کیا سوچتا ہے کہ ہمارا میری دعا قبول ہو جائے، اور جو میں سوچوں وہ دعا قبول ہو جائے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ اگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں، میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی، میں تو اتنی عبادتیں کرتی ہوں۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ انسان جیسی بھی آرزو کرے کیا وہ اسے مل جاتی ہے؟ کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی ہے ہم کو، وہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اب دیکھیے کہ اولاد کوئی مانگ رہا ہے، سالوں سال دعا کر رہا ہے، سالوں سال علاج کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دینی ہے، اور نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دے کر اس کے صبر کی وجہ سے اس کو کس مقام پر پہنچا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صبر کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ شکوہ کرے، تو وہاں پر اس کا امتحان ہوگا، اور وہ شکوہ کر کے پھر اپنی جگہ دوزخ میں بنا لے گا، صبر کر کے وہ اپنا جنت میں اعلیٰ درجہ پا لے گا۔ تو ہر چیز انسان کو نہیں ملتی۔ انسان یہ نہ سوچے کہ ان کو فلاں چیز ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی۔ ہمیں جو چیز ملتی ہے نا، ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہم بہت کم دیکھتے ہیں اپنی چیزوں کی طرف، بلکہ ہمیں دوسروں کی چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ اسپیشلی خواتین میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ فلاں کے شوہر اتنا گولڈ دلا رہے ہیں، فلاں کے شوہر اتنا گھومنے لے جا رہے ہیں، میرے شوہر تو نہیں لے کر جاتے، اپنے شوہر سے شکوے شکایتیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو دین سے دور خواتین ہیں ان کے دلوں میں یہ چیزیں گھر پاتی، یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اور وہ وسوسوں کے پیچھے چل دیتی ہیں۔ پھر اٹھتے بیٹھتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شوہر کو تانے دینا، شوہر سے شکوے شکایت، یہ نہیں مجھے لے کر دیتے، وہ نہیں مجھے لے کر دیتے، یہاں نہیں مجھے لے کر جاتے، میرا خیال نہیں رکھتے، میں اتنا کام کرتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ کون ایسی باتیں کرتا ہے؟ جو دین سے دور ہیں خواتین، اور جو دین سے نزدیک ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کو صرف شوہر کا ہونا ان کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، کہ وہ ساتھ رہ رہی ہیں، یہ ان کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ بھلے ہی ان کے شوہر ان کو کچھ لے کے دیں، نہ لے کے دیں، اچھا گھر ہو نہ ہو، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک اچھی لائف، سکون کی جو لائف اگر انسان کو ملتی ہے نا، چاہے وہ جھوپڑے میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہاں پہ آرائشیں نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، نوکر ہے، چاکر ہے، ایک کام نہیں ہے، لیکن کوئی میاں بیوی میں محبت نہیں، کوئی بچے ماں باپ کی بات نہیں سن رہے، تڑاک پڑاک جواب دیا جا رہا ہے، بچے بالکل ادب نہیں کر رہے۔ تو ایسے عیش و عشرت والے گھر، ایسی آسائشیں، اس کا کیا فائدہ پھر؟ انسان رات رات تک نہیں سو پا رہا، کبھی شوہر کی ٹینشن کی وجہ سے، کبھی بچوں کی ٹینشن کی وجہ سے۔ بستر تو آرام دہ ہیں، کمروں میں تو اے سی لگے ہوئے ہیں، لیکن سو نہیں پا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں، ایک جھوپڑی میں رہنے والا انسان دیکھیے کہ کیسی لمبی تان کے سوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کی بیوی اچھے، اس کے بچے اپنے اپنے کام سے کام، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو انسان کا
ہر چیز انسان کو مل جائے یہ پاسبل نہیں ہے. انسان ہر وقت یہ سوچا کرے کہ جو چیز مجھے نہیں دی گئی ہے شاید اس میں میرے لیے کوئی امتحان ہے میرا. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وقت یہ کوشش کرتا رہے کہ میری ساری ہی دعائیں قبول ہو جائیں. اب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ اتنے نیک ہیں کہ کہیں دور دور تک ایک چھوٹی سی گناہ ان کے اندر نہیں نظر آتا. اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ سانس لینے میں ان کو مطلب اتنی فرصت نہیں ہے کہ اتنی آزمائش ہے ان کے چاروں طرف سے. اللہ اکبر. تو ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے کہ جو جاہل ہوگا تو وہ کیا کہے گا، دیکھو ان کی نیکی کیا کام آئی ان کو. کئی بار لوگ ایسی باتیں اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اتنی نیکی کر کے ہم کو کیا فائدہ ملا، اتنی دعائیں کر کے ہم کو کیا فائدہ ملا، اللہ تعالیٰ نے تو ہماری سنی ہی نہیں. تو یہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے دل میں ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ انسان بہک جائے، تاکہ انسان دین سے ہٹ جائے، تاکہ اللہ سے دور ہو جائے. شیطان چاہتا یہ. تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو بھی آرزو کرے گا اس کو ضروری نہیں کہ وہ مل جائے. آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے. آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گی. اب یہ دیکھیے کہ آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے سفارش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ان کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے کسی کی بات ماننا تو اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا. حالانکہ وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو دن رات عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول نہیں کی جائے گی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس فرشتوں کو اس کا حکم دے اور وہ سفارش اسے پسند بھی ہو. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے اور یہ جو کافر تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، فرشتوں کو مونس سمجھ لیا تھا. اور یہ سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں. یہ ان کا خیال تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک ہماری سفارش پہنچا سکتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا. اور پھر انہوں نے کیا کیے تھے، ان کے خیالی پتھر کے مجسمے بھی بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی. اب صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سوچا ہی نہیں بلکہ ان کے مجسمے بھی بنا لیے فرشتوں کے نام کے اور ان کے پوجا بھی شروع کر دی تھی. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فرشتے تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا کہ وہ کسی کی سفارش کریں، بس اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے سفارش کروانا چاہے، جس کی قبول کرنا چاہے. تو اس کا انہیں بھی کچھ بھی علم نہیں. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں. ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ انہوں نے کہیں سے یہ پڑھی نہیں ہے بات، بلکہ ان کو یہ کہیں سے ملی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، صرف اس ظن کی پیروی کر رہے ہیں، گمان یہ لگا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا. یہ ان کا خیال ہے. وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں اور ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. لہٰذا جو شخص ہماری یاد سے منہ موڑے اور جو شخص ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے. ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا. یعنی کہ جو دیکھے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، یہ چاہے کچھ بھی کر لیں. منہ موڑ لیا انہوں نے جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان دنیا میں کھو جاتا ہے. دنیا میں پھر اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. یہ بات اس کو نہیں سمجھ آتی پھر. تو یہ اس کو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرا ذکر سننا گوارا ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ چاہے مصروفیت ہو چاہے نہ ہو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بار بار ہم انہیں بلاتے ہیں، بہت ہمارے کلوز ونس ہوتے ہیں لیکن نہیں آتے. کیا؟ چھوٹے چھوٹے ایکسکیوز، گھر میں کام ہے، وہ ٹائم بہت مصروفیت کا ہے، وہ ٹائم میں جوائن نہیں کر پاتی، کوئی اور ٹائم آپ کلاس رکھ لیں، پھر کلاس کا ٹائم چینج کر لیں. نہیں صبح کا ٹائم میرے لیے کمفرٹیبل ہے، آپ شام کی کلاس کے بجائے صبح کی کلاس رکھ لیں. یہ اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف آئیں. اور جو آنا چاہتے ہیں دیکھیے کہ وہ اپنی ساری جو مصروفیات ہے اس کو بازو رکھ کے دوڑے چلے آتے ہیں.
اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے نا تو وہ دوڑ دوڑ کے اللہ کی محفلوں میں آتے ہیں، اللہ کا ذکر سننا پسند کرتے ہیں، ان کو فارغ بیٹھنا نہیں پسند. جیسے کہ ہماری بہنیں بے چین ہو گئی سیٹرڈے سنڈے جب کلاس کو چھٹی دی گئی تو بے چین ہو گئی وہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کا ذکر سننا، اللہ کی محفل میں بیٹھنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا تھا نا کہ ان کو اس طریقے سے پسند کر لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، قرآن سے محبت، اس کے ذکر سے محبت، یہ سننا ان کو پسند آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو فارس من تولا عن ذکرنا، کہ ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے جو منہ موڑ لیتا ہے، ولم یرد الا الحیات الدنیا، تو یہ کیا ہے، اس کو صرف دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں چاہتا. وہ اس کو کیا چاہیے کہ دنیا کی زندگی، یہ مجھے ڈگری مل جائے، یہ مجھے جاب مل جائے، یہاں میں اتنی محنت یہاں پہ کر لوں. دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں دیکھیے نا. اب کہیں نہ کہیں ہم بھی محنت کر کے آ ہی چکے ہیں، لیکن الحمدللہ اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ کئی غلطیاں ہم نے کی، کئی وقت ہم نے ضائع کر دیا. اب ہم کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ انشاءاللہ اگلا جو ہماری جنریشن ہے ان کو یہ ریئلائز کروا دیں گے کہ جو اتنا جو ہم نے وقت ضائع کیا تم مت ضائع کرو. تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی سے بہت محبت ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، کلاسز ہیں، جم ہے، پارلر ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے آرام سے جم میں اور پارلر میں ایک ایک دو دو گھنٹے 3 گھنٹے خراب کر کے آتے ہیں. کلاس کے لیے بلایا جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، بہت مصروف رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے منہ موڑ لیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو بولنے کی. آپ کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وہ ہوتے تھے نا، ان کا دل تنگ پڑتا تھا کہ یہ اس طرف کیوں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارا دل بھی کتنا چاہتا ہے فلاں آ جائیں، فلاں میرے اپنے آ جائیں، فلاں میرے کلوز ونس ہیں وہ اس طرف آ جائیں. نہیں آتے وہ، ان کو نہیں پسند اللہ کا ذکر سننا. تو اللہ کا وہ کیا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی، پیسہ کہاں سے کمایا جائے، جاب کہاں اچھی مل جائے گی، ڈگری کے لیے کتنی محنت. آپ دیکھیے کہ ڈگری کرنے کے لیے، ڈگریاں کمانے کے لیے کتنی، اب جو میڈیکل میں انجینئرنگ کے لیے جو جاتے ہیں، نیٹ کے ایگزام دے رہے ہیں اور کیا کیا ایگزام دے رہے ہیں، اس کو ایک بار پاس نہیں ہوا تو دوسری بار دے رہے ہیں، تیسری بار دے رہے ہیں. کتنی ہی محنتیں کرتے ہیں بچے. لیکن آپ دیکھیے کہ کبھی قرآن میں اتنی محنت کسی نے کی، اور کرنے والے قرآن میں بھی محنتیں کر رہے ہیں. دیکھیے کہ کیسے پرفیکٹ ہو رہے ہیں لوگ، ایگزامز دے رہے ہیں اور لفظی ترجمے سے پرفیکٹ ہیں، سیرت میں وہ پرفیکٹ ہیں، سیرت کے ایگزامز دے رہے ہیں. ایسے بھی ایک گروپ ہے اللہ کا، اللہ والوں کا، اہل القرآن ایسے بھی ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا نا، ان کو راستے موڑ دیے. اور جو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا چاہتے تھے، دنیا کی محبت جن کے دلوں میں تھی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہیں پڑے رہنے دو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کیا کیا، پھر یہیں پڑے رہنے دیا، اور دنیا کی خواہشات میں پھر وہ پڑے رہ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی پسند نہیں کیا کہ وہ اس طرف آئے. اور دیکھیے کہ جو اس طرف آ جاتا ہے نا، وہ ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے. آپ دل ہی دل میں نا خوش ہو جائیں، اللہ کے ریوارڈ کو پا کر خوش ہو جائیں کہ آپ سب کی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے. ہم خود نہیں آئے، آپ خود نہیں آئے یہاں پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آپ کا یہاں آنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ساری مشکلات، ساری پریشانیاں دور کر دی، آسانیاں پیدا کر دی آپ کے لیے کہ آپ یہاں پر گھنٹہ بھر بیٹھ جائیں، 2 گھنٹے بیٹھ جائیں، آپ کے کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہے، کوئی کام ڈسٹرب نہیں ہو رہے، کوئی دنیا کے کام ڈسٹرب نہیں ہو رہے. آپ ہو رہا ہے کیا کسی کا؟ دیکھیے کوئی یہ نا، کوئی یہ تو نہیں کہتا اس کلاس میں آنے کے بعد کہ ہمارے سارے کام رہ گئے، ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا، برتن نہیں دھلے، بچوں کو کھانا نہیں دیا، بچوں کی پڑھائیاں نہیں ہوئی. جو بیلنس کرنا جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو آسانی بھی پیدا کرتا ہے. ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے بندے تو اللہ کے لیے اپنا وقت نکال. اگر تو اللہ کے لیے وقت نکالے گا تو میں تیرے کام سارے سلجھا دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے تو میں کیا کروں گا، تجھے اس میں ہی الجھا دوں گا، تیرے کاموں میں ہی تو الجھ کر رہ جائے گا، پھر وہاں سے نکلنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کئی لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے نکل ہی نہیں پاتے، اتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے الجھے سے رہتے ہیں، سارا دن ختم، ان کے کام نہیں ختم. لیکن اللہ والے بندے دیکھیے کہ جو قرآن کی محفل میں آ رہے ہیں، کام بھی ان کے سکون سے ہو رہے ہیں، ان کے دلوں کو ایک سکون سا ملا ہوا ہے کہ ہر کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سب کاموں کو بھی سنوار دیا ہے. یہ بھی دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی زندگی اور کچھ بھی نہیں، صرف دنیا کی زندگی کی وہ محبت ان کے دلوں میں کہ ایک جاب چل رہی ہے، پھر اور ایک اور کیا کر لوں، اور یہ بھی بزنس کر لوں، یہ بھی جاب کر لوں، یہ بھی کیسے پیسے کما لوں.
100 کے بجائے میں 200 کیسے کماؤں، 1000 کے بجائے میں 5000 کیسے کماؤں. ہر وقت انسان، دنیا دار جو انسان ہوتا ہے نا، وہ یہ خواہش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آنے دے. اور آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، اس کے علم کی پرواز بس یہی تک ہے. بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے گم ہو گئے، کون ٹھیک راہ پر چل رہا ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے انہیں اچھا بدلہ دے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو پہلے سے طے ہے نا بات، کہ وہ برائی کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے گا، اور جنہوں نے اچھے کام کیے الذی احسن بالحسنى، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی انہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کے کام کرنے والا بنائے. اور پھر الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. ان سے اگر سرزد ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ بے شک آپ کے پروردگار کی مغفرت بہت وسیع ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ و استغفار کرتے ہیں. اب یہ نہیں سوچتے کہ چلو کوئی نہیں، اڑے نہیں رہتے اپنے گناہوں پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو کبیرہ گناہ ہے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور چھوٹے گناہ اگر ان سے سرزد ہو جائیں تو آپ کے پروردگار کی مغفرت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ، اب یہ انسان اگر سوچے کہ چلو چھوٹا گناہ تو ہے، کیا ہوا کیا ہوا، ایسے کر کر کے تو انسان کے پاس پہاڑ کے مانند گناہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ چھوٹے گناہ ہیں، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، بلکہ انسان کبھی کبھی فخر کرتا ہے، اپنے نیکیوں پر فخر کرتا ہے. تو آگے آ رہا ہے کہ وہ تمہاری اس حالت کو بھی خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور اس حالت کو بھی جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کے تھے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جانتا ہے کہ تم کب کیسے تھے، کیا تمہاری پوزیشن تھی، جب تم پیدا نہیں ہوئے، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں کیسے تھے. کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے بارے میں نہیں پتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو تم اپنے آپ کی پاکیزگی، اپنے آپ کا پاک ہونے کا دعویٰ مت کرو. وہی بہتر جانتا ہے کون پرہیزگار ہے. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ کون ہے زیادہ پرہیزگار، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم انسان کیا کرتا ہے، بڑی اپنی تعریفیں کرتا ہے. کسی بھی شخص کو اپنے تقوی اور نیک عمل پر ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بزرگ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں دیکھیے میں کتنی نیکی کے کام کرتی ہوں، فلاں تو نہیں کرتے، میرے گھر میں تو میں ہی ایسی ہوں جو تہجد پڑھتی ہوں، کوئی نہیں پڑھتا. ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کے پاکی کے دعوے مت کرو، اپنے آپ کو سب کے سامنے یہ ظاہر مت کرو کہ میں بہت نیک ہوں. وہ عالم بمن اتقا، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کتنے پرہیزگار ہو. اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جب سے جانتا ہے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، کیسی کیسی ہمارے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آئے دنیا میں آئے. کیا ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ کیوں ہم انسان دیکھیں نا کہ اکثر یہ انسان بڑا فخر کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھے اپنی پیدائش کی طرف کہ وہ کن کن حالتوں سے گزر کر اس مقام پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو اس کی پیدائش یاد دلاتے ہیں کہ وہ انسان دیکھے کہ وہ ایک معمولی سے خطرے سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، انسان کو اپنی پیدائش یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ حالتیں اس قابل ہیں کہ کیا ان پر فخر کیا جا سکے. مٹی کے بعد اس کی پیدائش پانی کے غلیظ خطرے سے ہوئی، اور پھر وہ ایک مدت تک اپنی ماں کے پیٹ کی غلاظتوں میں پرورش پاتا رہا. اور پھر اگر وہ ایمان لے کر آ گیا یا کچھ کوئی نیک عمل کر چکا تو وہ کیا اپنی تعریفیں کرتا رہے؟ پھر اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کو آئندہ زندگی میں وہ کس قسم کے اعمال کر کے مرنے والا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی نیک لوگ ہوتے ہیں اور کئی ان کے گناہوں کی وجہ سے آخر ان کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ برے اعمال پر ان کی موت ہوتی ہے. کہ جیسے کہ میں آپ کو وہ قصہ بار بار سناتی ہوں کہ ایک مؤذن تھا، تو اس کی موت کیسی ہوئی؟ جب اس نے اپنا مذہب چینج کر لیا کسی لڑکی کے پیار میں گرفتار ہو کر. تو اس طریقے سے انسان کو نہیں پتا کہ آج وہ کس حال میں ہے اور کل مرتے وقت کس حال میں ہوگا وہ. تو انسان کو نہیں پتا، اس سے دعا بھی کرنی چاہیے یا مقلب القلوبنا ثبت قلبنا علی دینک، کہ اللہ ہمارے دل کو دین پر ہمیشہ ثابت قدم رکھ، جمائے رکھ ہم کو، اور آخری زندگی میں جو جو اس نے کام کرنے ہیں اس کے لیے تیاری بھی کرے.
تو یہاں پر بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم اپنے ماں کے پیٹوں میں کیسے تھے، پھر تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ مت کرو، فلا تزکوا انفسکم۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں نا، بڑے لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے، محفل میں بیٹھتے ہیں، اپنی تعریفیں کریں گے، اپنے بچوں کی تعریفیں کریں گے، اپنے گھر کی تعریفیں کریں گے، وہ میرا گھر ایسا، وہ میرا فلاں ایسا، وہ یہ ایسا، ہر چیز کی تعریفوں پہ تعریفیں، اور بس دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں کہ میری تعریف بھی کریں، سنتے جائیں ان کی بڑائی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کی پاکیزگی مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم کیا تھے اور اب کیا ہو، اور اب کس حال میں تم مرنے والے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس نے تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اب یہ جو آیات ہے، مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دو آیات ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی۔ تو ابو جہل سے پہلے ولید بن مغیرہ ہی سردار تھا، قریش کا سردار تھا، رئیس تھا، اور اس کے سمجھدار ہونے میں کچھ شک نہیں تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو گیا تھا اور قریب تھا کہ ایمان لے کر آ جائے، تو اس کے ایک مشرک دوست کو جب یہ صورتحال معلوم پڑی تو اس نے کیا کہا کہ جب تم آخرت سے کیوں ڈرتے ہو، اس کا ذمہ میں لے لیتا ہوں، اگر تمہیں عذاب ہوا نا تو تمہاری سزا میں اپنے سر لے لوں گا، تم مجھے اتنا اتنا مال دے دو۔ تو کیا کیا ولید بن مغیرہ نے، اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کی بات کو قبول کر کے اس کو ایک طے شدہ مال کی ایک قسط بھی ادا کر دی، اور لیکن بعد میں اس نے کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر مزید مال دینے سے پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا، پھر اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جس نے حق اطاعت و رسالت کو پورا کیا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تمام کتابوں میں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ کوئی دوسرا بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں پر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے دوسروں کے گناہ اٹھا لے؟ اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ سب آپ کے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، اور یہی ہے جو وہی مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دونوں قسمیں پیدا کیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے اس کو اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی رلاتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہی جگہ اس کو مارے گا بھی، اللہ تعالیٰ ہی اس کو، یہ ساری چیزیں اختیار کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب کوئی انسان اپنی مرضی سے نہ خوش ہو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے رو سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو خوشیاں بھی عطا کرتا ہے، کبھی دکھ بھی دیتا ہے، کبھی آزمائشیں بھی، کبھی پریشانیاں بھی، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، اور وہی نطفے سے جب کہ وہ رحم میں ٹپکایا جاتا، مادہ دونوں قسمیں پیدا کی کس سے؟ نطفے سے، جب وہ رحم میں ٹپکایا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ خطرہ جو نطفہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہی خطرہ ہے، اسے کبھی نر بن جاتا، کبھی مادہ، کبھی فیمیل کبھی میل، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نر اس کو بنانا ہے تو اس کو مادہ بنا لے، اس کے لیے پاسبل نہیں، وہی خطرہ ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مادہ بنا دے، چاہے تو اس کو نر بنا دے، اور یہ کہ دوسری بار زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے، انسان کے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دولت کما لے۔ دیکھیں کہ انسان، کچھ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن دولت ان سے بھاگتی رہتی ہے، اور دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ غیب سے خزانے ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، اور پھر بھی دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال کے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کو مفلس بنا دے، کسی کو دولت مند بنا دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو انسان ہر وقت ہر چیز میں اپنا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مفلسی دیا ہے تو بھی اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے
تو اللہ کا شکر، اور اس کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے کیسے خرچ کرنا ہے۔ اور یہی کہ وہ شعراء کا مالک ہے۔ شعراء کیا ہے؟ ستارہ ہے، ایک ستارے کا نام ہے، اور یہی وہی شعراء کا مالک ہے۔ اور یہ کہ اس نے عاد اور عاد اولا کو ہلاک کیا، یعنی کہ مشرکین عرب کی 3 دیویاں تھیں نا، لات، منات اور عزا کے علاوہ آسمان کے دیوتاؤں میں سے شعراء ستارہ کی سیارے کی بھی پرستش کرتے تھے یہ لوگ۔ شعراء نام کا جو ستارہ تھا، تو یہ سیارہ جو تھا سورج سے 23 گنا 23% زیادہ روشن ہے، اور اس کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے؟ 8 نوری سال سے بھی زیادہ۔ تو یعنی کہ سورج ہم سے 9,30,00,000 میل دور ہے، اور اس کی روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 8 منٹ میں ہم تک پہنچتی ہے۔ تو دیکھیے کہ گویا ہماری زمین اور سورج کا فاصلہ 8 نوری منٹ ہے۔ اسی سے 8 نوری سال کا حساب لگا لیا جائے تو لہٰذا یہ سورج سے بہت چھوٹا اور کم روشن نظر آتا ہے یہ ستارہ۔ اور جو اہل مصر تھے اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اور اس کا مطلب اس سے بھی پوجا کرتے تھے، اس کی بھی پوجا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہماری بات مانے گا، قسمتوں کا مالک ہے شعرا، یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ قسمتوں کا بدلنے کے لیے ہم اس کی پوجا کریں گے۔ تو جو شعرا کا بھی مالک ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو شعرا کا بھی مالک ہے۔ اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا، اور سمود کو بھی، کہ حتیٰ کہ کوئی باقی نہ چھوڑا۔ اس سے پہلے قوم لوط کو بھی ہلاک کیا، کیونکہ وہ لوگ بھی بہت ظالم اور سرکش تھے، اور اسی نے الٹائی ہوئی بستی کو دے پٹکا۔ پھر اس پر تباہی چھا گئی جس نے اس بستی کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ بس تو اے انسان اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم کیوں تعجب کرتے ہو ان ساری چیزوں میں، اور بے شک اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو تم شک میں پڑو گے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، یہ نبی بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ آنے والی گھڑی قریب پہنچی ہے۔ یہ دیکھیے ازفت الازفہ، آزفہ بھی کیا ہے؟ قیامت کا نام۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ کریں نا کہ آخری پیج پر، قرآن کے آخری پیج پر، کیونکہ آخری کے پاروں میں ہمیں دوزخ کے نام اور قیامت کے نام اور جنت کے نام، بہت الگ الگ نام ہم کو ملیں گے۔ تو آپ لوگ ایسا کریں کہ 3 خانے بنا لیں لاسٹ پیج پہ، اور جیسے ہی کوئی جہنم کا نام آئے آپ جہنم کے خانے میں لکھ دیجئے، اور جنت کا کوئی نام آئے جہنم کے خانے میں لکھ دیجئے، جنت کا نام آئے تو جنت کے خانے میں لکھ دیجئے۔ اور جب آپ خود بھی پڑھیں، ناظرہ پڑھیں یا پھر آپ تفسیر پڑھتے رہیں، تو آپ کو جب بھی کوئی نام وہاں پر ملا، ہو سکتا پیچھے کافی نام گزر چکے ہیں، ہم نے اس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کیا، تو آپ ایسے کریں کہ اب نوٹ کرنا شروع کریں، یہ بھی ہمارا تدبر ہوگا نا، غور و فکر ہوگا ایک طریقے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ آزفہ بھی کیا ہے؟ ایک قیامت کا ہی نام ہے، کہ وہ جو آنے والی ہے، قریب آنے والی جو ہے وہ کیا ہے؟ قریب آ گئی ہے۔ اور پھر آنے والی گھڑی قریب پہنچی، اللہ کے سوا کوئی اس سے ہٹانے والا نہیں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو مگر روتے نہیں؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل کود میں پڑے ہو یا پھر پڑھ کر غافل ہو چکے ہو۔ سامدون کس کو کہتے ہیں؟ سامدون یعنی کہ میوزک، گانا بجانا، انجوائمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے، کہ تم کو کیا اس بات کا احساس نہیں ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے؟ کہ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ تم دوبارہ مرنے والے ہو، پھر دوبارہ اٹھنے والے ہو، قیامت آنے ہی والی ہے، پھر اس کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو؟ کہ غافل ہو، انجوائمنٹ میں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ تَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو صرف انجوائمنٹ، صرف جوکس، مزہ، پارٹی، یہی پسند ہے۔ رونا دھونا، میت، موت کی باتیں نہیں، موت کی باتیں مت کرو۔ کیوں اداسی کی باتیں کر رہے، کیوں منحوسی کی باتیں کر رہے؟ لوگ سننا بھی نہیں پسند کرتے، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ انجوائمنٹ نہ ہمارا خراب ہو جائے، کہ ہنسی مذاق دے کے پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے؟ میوزک ہو رہی ہیں، شراب کے جام چل رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے،
تو کیا ایسی محفلوں میں کوئی کسی کو اللہ کی یاد آئے گی؟ قیامت کی یاد آئے گی؟ موت کی یاد آئے گی کسی کو؟ نہیں آئے گی نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، بلکہ تمہیں تو رونا چاہیے کہ ہم کیا ہوگا ہمارا حال، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ جب ہم دوبارہ مر کے دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قبر میں جب ہم ڈالے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، یہ سوچ کر ہمیں رونا چاہیے۔ اور یہ سوچ کب آئے گی؟ جب ہم دنیا کی رنگینیوں سے تھوڑا ہٹ کر ہی سوچیں گے۔ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے انجوائمنٹ، کچھ لوگوں کے سرکلز ایسے ہوتے ہیں کہ آج ان کے وہاں پارٹی ہے، کل ان کے وہاں پارٹی۔ سرکل ایسا ہے کہ ہر کوئی باری باری کے وہاں پارٹی ہو رہی ہے، پھر ان کی پارٹی ان سے اچھی، ان کی پارٹی ان سے اچھی، پھر وہ پارٹی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اچھے اچھے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، اچھی اچھی جولری خریدی جا رہی ہے۔ اب بھلا اس میں موت کو کون یاد کرے، کون روئے؟ یہ تو ہنسی کی بات ہے، انجوائے کی بات ہے۔ ہر وقت خوشی، انجوائمنٹ، انسان کیا چاہتا ہے؟ انجوائمنٹ، زندگی میں انجوائمنٹ چاہتا ہے انسان۔ تو یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم کھیل کود میں پڑے ہو اور اس سے غافل ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ انسان کتنا بزی اپنے آپ کو اس نے کر لیا کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں کہ میں مرنے والا ہوں، پھر کیا ہوگا میرا حال، اس کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں۔ فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَعْبُدْ، اب تم باز آ جاؤ اور سجدہ کرو اللہ کو اور عبادت کرو اسی کی۔ یعنی کہ دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیے قرآن میں ہر چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، ڈر بتایا جا رہا ہے، اپنے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، اللہ کے خوف سے۔ کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے خوف سے رونے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نماز میں جب ہم بیٹھتے ہیں، تہجد میں بیٹھتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں رونا آتا ہے؟ اگر نہیں رونا آتا ہے تو اپنے دلوں کو چیک کریے، سخت ہو گئے ہیں۔ اگر رونا نہیں آتا ہے نا تو دل سخت ہو گئے ہیں، سمجھ لیجیے۔ دلوں کی نرمی کیسی ہوتی ہے کہ فوراً رو پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، کہ آخرت کے انجام سے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ڈرا دیتی ہیں۔ کب ڈراتی ہیں؟ جب اللہ کا ڈر، خوف، تقوی انسان کے اندر ہوگا، ایمان کا لیول بڑھے گا، تب کہیں آنکھ میں آنسو آئیں گے۔ ورنہ ہمارے آنکھ میں آنسو تو اس لیے آتے ہیں کہ فلاں نے ہم سے بات نہیں کی، فلاں نے ہم کو ایسے بول دیا، ویسے بول دیا۔ اتنا روتے ہیں، بچے بات نہیں سن رہے ہیں تو روتے ہیں، ہسبینڈ بات نہیں سن رہے ہیں تو روتے ہیں، گھر میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو روتے ہیں، رشتہ داروں میں کوئی بحث ہو جائے، گھر میں کوئی بات چیت ہو جائے، کوئی تم کو برا بھلا کہہ دے تو روتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم کبھی نہیں روتے، اللہ کے ڈر سے ہم کبھی نہیں روتے، ہمارے آخرت کا خوف سوچ کے ہم کبھی نہیں روتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کبھی روتے کیوں نہیں، ہنستے کیوں ہو ہر وقت، اور تم کھیل کود میں پڑے ہو اور اس سے غافل ہو۔ اور دیکھیے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ سورت کے ابتدائی، سورت مکی صورتوں میں سے ہے یہ والی سورت، اور یہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا تھا، اور پہلی صورت جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مجمع میں، بعض روایت کے مطابق حرم میں، کافروں اور مسلمانوں کے مشترکہ مجمع میں سنایا تھا۔ اور جب کیا ہوا تھا، یہ جب آیت پڑی تو مسلمانوں کے ساتھ کافر بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ ان کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ ارے ہم کیوں سجدے میں گرے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سجدے میں گر گئے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ کافر، مسلمان تو چلو ان کو انہوں نے دیکھا کہ سجدہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، تو لیکن کافر جو تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ تو یہاں پر یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلی اور سجدہ والی سورت نازل ہوئی وہ سورت نجم تھی، اور آپ نے اس سورہ میں سجدہ کیا، اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے، چاہے مسلمان تھے، مشرک تھے، سب نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک بنائے۔ بعد میں آپ لوگ بھی سجدہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔